السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر روبینہ قریشی ہے اور میں یہاں پہ اسلام آباد میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں. میرا خیال ہے 32 سال تو مجھے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ڈرمیٹالوجی کے شعبے سے منسلک رہی ہوں وہاں ایز اے کنسلٹنٹ. اور ابھی تو میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. اپنا جو میرا اسکن اسپاٹ اینڈ لیزر کلینک چل رہا ہے تقریباً 25 سال سے، میں اب وہاں پہ ہی شام کو اویلیبل ہوتی ہوں. اور وہاں پہ اسکن کے جو بھی کیسز ہوتے ہیں، استھیٹک کیسز ہوتے ہیں، لیزرز ہوتے ہیں، اسکن ڈیزیزز بھی میرا انٹرسٹ ہے. اور اس کے علاوہ استھیٹک اینڈ لیزرز بھی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو میں کام کرتی ہوں. میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن انگلینڈ سے کی تھی، یونیورسٹی آف لنڈن سے. اس میں ماسٹرز کیا کلینکل ڈرمیٹالوجی میں. اس سے پہلے میں نے لاہور سے پڑھا تھا، علامہ اقبال میڈیکل کالج سے. پھر سے بھی بہت زیادہ مجھے تجربہ ہوا. آج کل سردیوں کا موسم ہے، اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے. ڈرائی ہوتی ہے تو سینسٹیو ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز پاس سے گزرے اس سے کھجلی شروع ہو جاتی ہے، وول لگ جاتی ہے. بعض لوگوں کی اسکن پیدائشی طور پہ سینسٹیو ہوتی ہے، لائک وہ ایٹوپک ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. ان کو ایستما بھی ہو جاتا ہے، ان کو خارش بھی ہوتی ہے. اگر خارش تھوڑی دفعہ زیادہ کریں تو اسکن جو ہے نا وہ پھر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. لائک اس میں سے سیرم نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اس میں سے پانی نکل رہا ہے، اوزنگ ہو رہی ہے. اس طرح کے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ بہت ریسٹ لیس ہو جاتا ہے. اس میں ڈرائی اسکن ہوتی ہے، اوزنگ ہو جاتی ہے، سرخی ہو جاتی ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے، رات کی نیند بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ایگزیما بعض بچوں کو صرف چیکس پہ ہوتا ہے، یا وائٹ اسپاٹس ہوتے ہیں، یا ایگزیما ہو جاتا ہے. کسی کو آنکھوں میں ہوتا ہے، جیسے کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس، ڈسٹ کے ساتھ ہوا تو آنکھیں ٹچ کرتے رہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو ایکسیسو ہیئر آئل کی وجہ سے ایگزیما بالوں میں، گردن میں ہو جاتا ہے. ہاؤس وائفس کو جیسے ہوتا ہے آپ کے ڈٹرجنٹس وغیرہ کے ساتھ ہاتھوں پہ، کلائیوں پہ، انگلیوں میں، اور یہاں اس طرف بھی ہو جاتا ہے اس کا ایگزیما جو ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اسکن کی کیئر کرنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایگزیما ٹریٹیبل ہوتا ہے، اس کو علاج کریں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. وجہ معلوم کریں کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. ایگزیما کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معلوم کریں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے. مطلب یہ چیزیں تو ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اس وقت کون سے ایریا میں ایگزیما ہو رہا ہے. لائک ہیڈ اینڈ نیک میں ہو رہا ہے، کانوں کے پیچھے ہو رہا ہے، انڈر آرمس میں ہو رہا ہے، یا پھر آپ کو ایسے ایریاز میں ہو رہا ہے کہ ڈورسم آف دی آرمس پہ ہو رہا ہے، لیگس پہ ہو رہا ہے، پاؤں پہ ہو رہا ہے، یا صرف ہاتھوں پہ ہو رہا ہے. مختلف ایریاز پہ مختلف کازز ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہاؤس وائفس کی جو ڈرمیٹائٹس ہوتا ہے وہ ڈٹرجنٹ یا ویجیٹیبلس وغیرہ کے ساتھ اس طرح کی چیزوں سے ہو سکتا ہے. تو ایگزیما کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے جس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو دور کرنا ہوتا ہے. کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی چیز کھا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. یوزلی ایگزیما کھانے سے نہیں ہوتا، وہ آپ کی باہر کے کانٹیکٹ سے ہو سکتا ہے، اور ڈرائنس سے ہو سکتا ہے، ویدر سے ہو سکتا ہے، آپ کی امیونٹی کم ہو. اسٹریس سے البتہ ایچنگ ہمیشہ بڑھ جاتی ہے. جب بھی آپ اسٹریس میں جاتے ہیں آپ کی ایچنگ زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایک تو ایچنگ کم کرنی ہے. ایچنگ کم کرنے کے لیے ٹیبلٹس، سیرپس وغیرہ کول کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹھنڈک میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جیسی باڈی گرم ہوگی تو ایچنگ زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح اور میڈیسنس ہوتی ہیں جو ایچنگ کو کم کرنے کی ہوتی ہیں، لگانے کی بھی اور کھانے کی بھی. پھر یہ کہ اسکن اگر ڈرائی ہے تو ڈرائی نہ رہنے دیں. اگر وہ اوز کر رہی ہے یعنی واٹری ہے تو پھر اس کو واش کریں تاکہ اس کا واٹر کم ہو. تب اس کو ہم سالٹ واٹر سے واش کرتے ہیں، یا پھر اس کو اینٹی سیپٹکس لگاتے ہیں، یا پھر اس کو سودنگ کریمز لگاتے ہیں. اگر سودنگ کریمز سے بھی کام نہ چلے تو پھر اسٹیرائڈس بھی لگانے پڑتے ہیں. سم ٹائمز لائف سیونگ ہوتے ہیں اسٹیرائڈس اس میں. ورکنگ لیڈیز کی اسکن روٹین کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے نا کہ اس نے اپنی انرجی، ہائیڈریشن اچھی کرنی ہے. یعنی اس نے رات کو صحیح سونا ہے اور صبح ناشتہ ضرور کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ اسکن روٹین کا پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے، واشنگ تو آپ کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ سوپس یوز نہ کریں. نو سوپ واشز کر سکتے ہیں، نتھنگ لائک اٹ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر اسکن کو بہت زیادہ سن ایکسپوئر ہو رہا ہے تو آپ سن سے ضرور بچائیں. آپ سن بلاک ایوری مارننگ دوپہر کے وقت لگائیں ضرور. اور اسکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے تو موئسچرائزر مسٹ ہے. موئسچرائزرز بعض جو ہوتے ہیں وہ ایکنی کر دیتے ہیں،
تو نان کومیڈوجینک موئسچرائزرس لیں، جیسے جو ایکنی نہیں کرتے ہیں، دانے نہیں نکلتے ہیں ان سے، اور آپ کی اسکن کو سودھ کرنے والے بڑے اچھے اچھے موئسچرائزرز اب آج کل آ رہے ہیں مارکیٹ میں. اور موئسچرائزنگ ہو گئی، اور آپ کا واش ہو گیا، سن بلاک ہو گیا. رات میں اچھی طرح کلینز کریں اس کو، اسکن کو کلینز بھی کریں. اگر کبھی کبھی آپ اس کو اسکرب کر سکتی ہیں تو اس سے اسکن بہت اچھی گلو کرے گی. تو نیچرل اسکربس بھی بہت کام کرتے ہیں اسکن کے لیے. اگر اسکن کو گلو کرنا ہے، سن بلاک، موئسچرائزر، اسکرب، یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کبھی کبھی اچھی طرح اسکن کو ریلیکس کریں، اس کو یوگا کر لیں، اس پہ ماسک لگا لیں، اس کی کلینزنگ کر لیں، اس کو مساج کر لیں. یہ ساری چیزیں اس کے مسلس کو بھی امپروو کریں گی. ہیئر لاس کے بہت پرابلمس آتے ہیں آج کل، ہر ایج میں ہوتا ہے. اولڈ ایج میں تو خیر اولڈ ایج کے ساتھ ہارمونس کی ڈیفیشنسیز وغیرہ کے ساتھ اور بہت ساری کمیاں یا بیماریاں ہو جاتی ہیں. لیکن ینگ ایج میں بھی ہوتا ہے، جیسے چائلڈ بیئرنگ ایج میں لڑکیوں میں ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہو جاتا ہے انفیکشنز وغیرہ کی وجہ سے. اور آج آپ سمجھیں کہ میلز میں آج کل جو ہیئر لاس کا پرابلم ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ اینڈروجنائزیشن ہوتی ہے. اینڈروجنائزیشن کا مطلب ہے کہ میل سیکس ہارمونز زیادہ ہو جاتے ہیں باڈی میں، اور باڈی اسٹریس لیول میں زیادہ رہتی ہے. زیادہ اسٹریس میں رہنے سے لائک آپ کے کارٹیسول، آپ کے ایڈرینلینز وغیرہ ریلیز ہو جاتے ہیں مارننگ میں، اور آپ دیر تک رات کو جاگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز نارملائز نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بہت ساری اینڈروجنائزیشن کی وجہ سے ایکسیسو آئل پروڈکشن ہو جاتی ہے جڑوں میں، بالوں کی جڑوں میں، جس کی وجہ سے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور ٹاپ آف دا اسکیلپ میں سے بال ذرا کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا 20 سال کے بچوں کے اس طرح سے کم ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ لوگوں میں اربنائزیشن کے ساتھ کچھ ٹرینڈ سا ہو گیا ہے کہ وہ رات کو بہت جلدی نہیں سوتے ہیں، دیر سے 2-3 بجے کے بعد سوئیں گے. نارملی اگر جلدی سو جائیں تو اس سے ہماری ریجنریشن بھی ہو جاتی ہے، اور دن بھر کے جو ایڈرینلین، کارٹیسول، اینڈروجنس وغیرہ زیادہ ہوئے ہوتے ہیں وہ نارملائز بھی ہو جاتے ہیں. اگر دیر سے سوتے ہیں تو وہ نارملائز نہیں ہوتے، روزانہ پائل اپ ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے یہ ایک ہارمونل کاز ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ہیئر لاس ہوتا ہے. ہمارے یہاں خون کی بہت کمی ہے لوگوں میں، جس سے آئرن ڈیفیشنسی، انیمیا کہتے ہیں. تو خاص طور پہ خواتین میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہیئر لاس ہو جاتا ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سپلیمنٹس دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے. جن لوگوں کو ڈیفیشنسی ہوگی تو ان کو آئرن بھی دیں گے، جس کو اور دوسری ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں لائک زنک کی ہو جاتی ہے یا کوئی اور چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ پھر دینے، بی کمپلیکس وغیرہ، تو وہ دینے سے فائدہ ہوتا ہے. ایک بات اور بتاؤں، بعض دفعہ ہائپر وائٹامنوسس ہو جاتا ہے، یعنی آپ وائٹامن ڈی، وائٹامن اے زیادہ لیں گے تو بھی ہیئر لاس ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اوور ٹریٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کو جاننا ہے، معلوم کرنا ہے اور پھر اس کو ٹریٹ کرنا ہے. بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنے پیشنٹ کو یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ وہ اپنا لائف سٹائل امپروو کریں، کیونکہ ہیلتھ اندر سے اچھی ہوگی تو سکن اور بال اچھے ہوں گے. اگر آپ رات کو جلدی سو رہے ہیں، صبح ناشتہ ضرور کریں، ناشتہ کریں جیسے کنگ کرتے ہیں. دوپہر کا کھانا بے شک کم کریں، رات کا کھانا سونے سے کچھ دیر پہلے کھائیں. یعنی دوپہر کو اور رات کو آپ کم کر سکتے ہیں، لیکن مارننگ میں اچھا ناشتہ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کی ہر چیز ہو، لائک پولٹری ہو، ایگز ہوں، یوگرٹ ہو، ملک ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں. اگر آپ بہت جلدی جلدی کرتے ہیں، نٹس ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ناشتے میں. ایک آدھ فروٹ کریں آپ شروع میں ناشتے سے پہلے، تاکہ آپ کی اچھی ساری انرجی بوسٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ کا دن اچھا گزرے گا اور آپ کی انرجی بھی صحیح رہے گی. اور جتنے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ناشتہ نہیں کر کے جاتے، اسکول بھی یوں ہی بھاگ جاتے ہیں، آفیسز میں بھی یوں ہی بھاگ جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے باڈی جو ہے نا ایک قسم کے روزے میں چل رہی ہوتی ہے. رات کا کھانا کھایا ہوتا ہے، صبح ناشتہ نہیں کیا ہے، تو تقریباً 12-16 گھنٹے یا 18 گھنٹے کے بعد جب وہ دوبارہ کوئی چیز کھاتے ہیں، سموسا یا چاٹ، تو اس کے ساتھ پھر باڈی میں بہت ڈپلیشن ہو جاتی ہے. ایک قسم کا باڈی جو ہے نا وہ روزے میں چلی جاتی ہے، جیسے فاسٹنگ کنڈیشن میں. تو اس فاسٹنگ کو آپ نے ہر صورت صبح کے صبح توڑنا ہے جلدی سے. ایک تو یہ یاد رکھیں. دوسرا یہ کہ اپنی بعض فوڈز آج کل بہت زیادہ فرائیڈ فوڈ پہ آ گئے ہیں نا، جس کی وجہ سے وائٹامنس کم ہو جاتے ہیں. تو سیلڈز کو ایڈ کریں، فروٹس کو ایڈ کریں.
اور نٹس کو ایڈ کریں. نٹس بہت اچھے ہوتے ہیں بالوں کے لیے اسپیشلی. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ آئل لگانا بہت اچھا ہوتا ہے بالوں میں، لیکن جن لوگوں کے آئلی بال ہوتے ہیں یا آئل پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں 2-3 دن کے بعد آئلی ہو جاتے ہیں، ان کو آئل بالکل سوٹ نہیں کرتا. ان کو ذرا بھی آئل لگائیں گے نا تو آئل کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے ان کو خشک نظر آتے ہیں، لگتے ہیں، تو آئل لگانے سے ان کے بال گرنے شروع ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آئلی ہیئر میں آئل نہ لگائیں، اور اگر آپ کے نارمل ہیئر ہیں یا ڈرائی ہیئر ہیں تو پھر آئل اچھا رہتا ہے، اس کی لینتھ کو بھی اچھا فائدہ کرتا ہے اور اس کی روٹس کو بھی اچھا فائدہ کرتا ہے. ہاں اگر آئلی ہے تو لینتھ آف ہیئر میں آپ تھوڑا سا آئل لگا سکتے ہیں، تاکہ کیونکہ وہ تو ڈیڈ کیراٹین ہے نا، اس کو سیو کرنے کے لیے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بال ٹوٹ پھوٹ کیوں گئے ہیں نا، تو اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی سر دھویا اس کو زور زور سے جھٹکا، اس کو ڈرائی کیا، اس کو پھر کوم کیا اس سے بال کھنچ جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں. گیلے بال جو ہوتے ہیں، اگر گیلے بال لمبے ہو جائیں تو ان کی جان کمزور ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے گیلے بالوں میں آپ نے بہت کیئرفلی تھوڑی تھوڑے ہاتھوں سے کنگھی کریں، ایسی کوم لیں جس کے چوڑے چوڑے دندانے ہوں، اس سے کنگھی کر لیں تھوڑی سی. اس کے بعد جب ڈرائی ہو جائیں، ہوا میں ڈرائی ہونے دیں، اس کے بعد ان کو سیٹ کر لیں. اسی طرح سے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بالوں میں کوئی ایسے سپریز ہوں جو اس کو بہت اچھی طرح سے لگا دیں. ہاں ہوتے ہیں سپریز ایسے بہت اچھے اچھے آ رہے ہیں. پہلے میناکسیڈل بہت لوگوں کو پسند ہوتا تھا، یہ ایک سالٹ ہے جو بالوں کی گروتھ اچھی کرتا تھا، لیکن اب بہت اچھے اچھے سالٹس نئے آ گئے ہیں. پروکیپل وغیرہ ہے. اسی طرح سے آپ گھر میں جیسے آملہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں گھروں میں، کہ آملہ بھی جو ہوتا ہے وہ بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے ٹیکسچر کو بھی اچھا کرتا ہے، اس کی روٹس کو بھی اچھا کرتا ہے، اس کو انرجی بھی دیتا ہے. لائک اس کو وٹامن سی، اس کے کاپر، زنک وغیرہ اس سے مل جاتے ہیں اس کو. تو آملہ سے واش کرنا، آملہ آئل لگانا یا آملہ سپریز کرنا، اس طرح کے بہت فائدے ہو جاتے ہیں. تو اپنی سکن کا ہمیشہ خیال کرتے رہیں. کبھی آپ خیال چھوڑ دیں، آپ دیکھیں 2 سال یا 2 مہینے بھی چھوڑتے ہیں نا تو سکن جو ہے بالکل روکھی پھیکی ہو جاتی ہے. اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کسی پودے کو پانی دیتے رہیں، تب وہ چلتا رہتا ہے. اگر اس کو دھوپ لگ رہی ہے تو دھوپ سے بچائیں، اگر اس کو زیادہ پانی مل گیا تب بھی وہ ٹھیک نہیں رہے گا. تو اپنی سکن کا ریگولرلی تھوڑا تھوڑا خیال کرتے رہیں تاکہ سکن اچھی رہے. ہاں اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی پرابلم آ گئی ہے، ضرور آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. سکن کے ڈاکٹر اگر جاتے ہیں، مل جاتے ہیں آپ کو، نتھنگ لائک اٹ، کیونکہ وہ زیادہ سکن کو سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب سکن میں کیا پرابلمس چل رہی ہیں. تو عام طور پہ دوسرے ڈاکٹرز اس کی طرف اتنی توجہ شاید نہیں دیتے، کچھ کچھ دیتے ہیں سب، لیکن نہیں کرتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں جب آپ کو تکلیف ہو، تو اس کو ڈیلے نہ کریں. جتنا ڈیلے کریں گے اتنی زیادہ پرابلم بڑھ جاتے ہیں. تو اگر تھوڑی سی چیز کو بھی آپ کنٹرول کر لیں، لرن کر لیں، اس کو سیکھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں وجہیں اور اس کے مطابق کریں. میرا خیال ہے بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے پروگرامز دیکھ دیکھ کے بہت ساری چیزیں سکن پہ اپلائی کرتے ہیں. اپنی سکن کو ڈائریکٹلی تجربہ کا نہ بنائیں. آپ نے اگر کوئی چیز اپلائی کرنی ہے اپنی کلائی پہ لگا لیں، تھوڑے دن لگائیں، پھر دیکھیں اگر وہ اچھی ہے تو پھر آپ فیس پہ لگائیں. یوں ہی فیس پہ ہر چیز نہ لگایا کریں.